السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود۔ محترم سامعین اکرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 64، 65، 66، 67، 68 یعنی 64، 65، 66، 67، 68 یہ چند آیات آپ کے سامنے سورہ ہود سے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ لگاتار آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور یہ بتلایا گیا کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ان کی بت پرستی کو چھوڑنے کا پیغام دیا، اور یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بھی بتلایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ جب سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، عقیدہ توحید کی دعوت دی، تو قوم کے لوگ الٹا سیدنا صالح علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے قوم میں تم بڑے ہی عقل مند، ہوش مند اور ہنرمند آدمی تھے، بڑے ہی سنجیدہ اور بردبار آدمی تھے، ہم لوگوں کو یقین تھا کہ تم اپنے باپ دادا کا نام روشن کرو گے، لیکن تم تو الٹا اپنے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہو۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم یہ دین چھوڑ دو، جس چیز کا پرچار کر رہے ہو اس کو چھوڑو اور باپ دادا کے دین میں لوٹ آؤ۔ جواب میں صالح علیہ السلام نے واضح طور پر کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اللہ کے مقابلے میں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں اور میں بڑے نقصان میں رہوں گا۔ جب سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے دلیل اور روشنی پر ہوں، تو قوم کے لوگوں نے فوراً مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ کیا کیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہم لوگوں کے لیے نازل کرو۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسا معجزہ چاہیے، تو قوم کے لوگوں نے بھی بہت ہی ٹف معجزہ مانگا۔ کیا معجزہ مانگا کہ یہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اندر سے ایسی اونٹنی نکلنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ جو اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہو، گابن ہو، اور جیسے ہی یعنی بالکل آخری وقت ہے، اب تب میں جو ہے اس کو حمل جو ہے اس کا نکلنے والا ہو، بچہ جننے والی ہو، ایسی اونٹنی نکلنی چاہیے، اور جب وہ نکلے تو ہم لوگوں کے سامنے وہ بچہ جننا چاہیے، تب ہم لوگ یقین کریں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو اور تم پر ایمان لائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا، دعا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی، اپنے رسول کی دعا کو قبول فرمایا، اور یک لخت پہاڑ کے اندر جنبش ہوئی، پہاڑ پھٹا اور اس میں سے بڑی لمبی چوڑی قد و قامت والی، ڈیل ڈول والی دیو ہیکل اونٹنی نکلی جو بالکل حاملہ تھی، اور پہاڑی پر سے اترتے ہوئے، کیونکہ جو لوگ بھی ان چیزوں سے رتی بھر بھی واقفیت رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کوئی بھی جاندار اگر وہ مادہ ہے، فیمیل ہے، اور بالکل حمل اس کا جو ہے وضع ہونے کے قریب ہے، بچہ جننے کے قریب ہے، اور اس وقت اگر اس طرح کے پہاڑی سے اگر وہ اترے تو رستے میں ہی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا، وہ اونٹنی جو بالکل دیو ہیکل ہے، بڑے ڈیل ڈول والی ہے، پہاڑی سے اترتی ہے بالکل آرام سے، اور ان لوگوں کے سامنے آ کر کے بچہ جن دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ پورا ہوا، قوم کے اوپر حجت بھی تمام ہو گئی۔
لیکن ہمیشہ سے یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہٹ درمی ہی کرنا ہے ان کو لاکھ دلیل دے دیا جائے وہ کبھی بھی ماننے والے نہیں. اس کا مشاہدہ آپ کو بھی ہوگا، دوسرے لوگوں کو بھی ہوگا. آپ ان کو قرآن و حدیث کی بات بتلائیں گے، عقیدے کی بات بتلائیں گے، صحیح راستے پر چلنے کی بات بتلائیں گے، تو وہ آپ کے عمل کو دیکھیں گے. آپ کے عمل کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ ذرا اس کی دلیل دو قرآن و حدیث سے. آپ ان کو قرآن و حدیث سے دلیل دے دیجیے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ان کو ماننا نہیں ہے. وہ پھر اپنے ہی ڈگر پر چلتے رہیں گے. ان کو قرآن و حدیث سے مطلب نہیں ہوتا ہے، ان کو صرف عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے. یہی مقصود یہاں پر بھی تھا کہ سیدنا صالح علیہ السلام کو عاجز کر دیں گے، پھر یہ اپنے کام میں لگے گا، ہم لوگ اپنے کام میں لگیں گے. لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا اور معجزہ طلب کیا، اللہ نے معجزہ دے دیا، لیکن قوم کے لوگ نہیں مانے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کچھ اور تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کچھ اور تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اونٹنی کو بھیجا تھا وہ اس قدر کھانا کھانے والی، چرنے والی کہ پورے علاقے کے جتنے بھی جانور ہیں جتنا وہ چرے اتنا اکیلے وہ اونٹنی چر جاتی تھی. اور جتنا پورے علاقے کے جانور مل کر کے پانی پیتے تھے ایک دن میں وہ اونٹنی پورا پانی پی لیتی تھی. اب قوم کے لیے مسئلہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اونٹنی کو چرنے کے لیے بالکل آزاد چھوڑ دینا، کوئی اس کو چھونے کی بھی کوشش مت کرنا، کوئی اس کو چھونے کی بھی کوشش مت کرنا، وگرنہ بہت ہی برا انجام ہو جائے گا. اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جانور باقی جو لوگ ہیں وہ پانی پیئیں گے. ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرا جب دن آئے گا تو وہ دوسرے جو جانور ہیں ان کی باری ہے پانی پینے کی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے. حالانکہ ساری اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اس اونٹنی کے بارے میں خصوصی طور پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، کیونکہ اللہ نے معجزہ کے طور پر دیا ہے. لکم آیتن، یہ تمہارے لیے نشانی اور معجزہ ہے. فذروها تاکل فی ارض اللہ، اس کو زمین میں چرنے چگنے دو، اس کو روکنے کی کوشش مت کرنا، اس کو چھوڑ دینا. ولا تمسوها بسوء، اور اس کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے کبھی چھونے کی بھی کوشش مت کرنا. اگر ایسا کرو گے فیاخذکم عذاب قریب، تو قریب کے عذاب سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا، قریب کا عذاب تم کو پکڑ لے گا. محترم سامعین کرام، اب اونٹنی ہے، ایک ہی دن میں اتنا پانی پیتی ہے کہ پورے علاقے کے جانور پانی پیتے اتنا، ایک دن میں وہ اتنا پانی پیتی ہے. اور پانی کی قلت بھی، پریشانی ہو گئی قوم کے لوگوں کو. معجزہ کیا طلب کر لیا، اچھا خاصا ہم لوگوں کے لیے جھنجٹ ہو گیا، یہ وبال جان ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دے دیا، صالح علیہ السلام نے بھی یہ وارننگ دے دی کہ اونٹ کو چھونے کی بھی کوشش مت کرنا، اونٹنی کو. اب لوگ ڈر کے مارے اس کو چھوتے بھی نہیں تھے. لیکن ہر قوم کے اندر ایسے بدبخت، بدباطن اور شرکش اور شرری لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایسے ہی ایک آدمی زوراور، بڑا ہی شرکش، بڑا ہی خودسر انسان کھڑا ہوا کہ ہم اس اونٹنی کو ماریں گے اور ضرور ماریں گے. اب اس نے کیا کیا؟ اب چونکہ بدترین انسان ہے تو اس کے اندر ویسے ہی لومڑی پنا بھی اس کے اندر. اب اس نے کیا کیا؟ پورے علاقے کے لوگوں سے خفیہ مشورہ کرنا شروع کیا کہ جو اونٹنی ہے میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اب سبھی لوگ چونکہ ایمان والے تو نہیں ہیں، ایمان تو قبول نہیں کیا ان لوگوں نے، ایمان تو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ہٹ درمی پہ پڑے رہے. تو سبھی لوگوں نے، یعنی اکثر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر اس اونٹنی سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے ٹھیک رہے گا، کیونکہ ایک ہی دن میں پورے علاقے کا جو ہے جانور جتنا پانی پیتے ہیں اکیلے یہ اونٹنی پانی پی جاتی ہے. ہم لوگوں کے لیے بڑی پریشانی اور مشکل کی بات ہے. اگر اس کو اس سے چھٹکارا مل جائے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. جب سب لوگوں نے، یعنی اکثر لوگوں نے رائے دے دی تو اس بدبخت آدمی نے اونٹنی کے کونچوں کو کاٹ ڈالا. کونچ کہتے ہیں کسی بھی جانور کے پیر کا جو رگ ہوتا ہے اس کو کاٹ دینا. آپ دیکھیں گے جانوروں کا شکار کرنے والا، اس طرح کی چیز کرنے والا، وہ ایسے وقت میں جب جانور کھڑا رہتا ہے تو اس کے پیر کے اوپر وار کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جانور ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی لفظ کو، یہاں پر ہی نہیں، قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ نے اسی لفظ کو ذکر کیا ہے، فعقروها.
اس کی کونچے کاٹ کر کے مار ڈالا اس آدمی نے۔ تفسیر اور تاریخ کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے ہی اس آدمی نے اس کے پیر کے رگ کے اوپر وار کیا تو وہ اونٹنی بہت ہی دلدوز اور انتہائی دردناک چیخ مارتی ہوئی وہ اونٹنی اسی پہاڑ کے اندر جا کر کے گم ہو گئی جس پہاڑ سے وہ نکلی تھی، اور اس کا جو بچہ تھا، جو وہ جنا تھا، جو اس کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، وہ بچہ بھی اس کے پیچھے جا کر کے اسی پہاڑ میں غائب ہو گیا۔ اب اونٹنی مر گئی، اس کا کھیل ختم کیا اس آدمی نے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، سیدنا صالح علیہ السلام فوراً آئے۔ آنے کے بعد جو بھی بات کرنا تھا بات کیا، اور اس کے بعد کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اب تم اپنے گھروں میں صرف 3 دن مزے کر لو بس۔ اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم ہے، تم لوگوں کو یہ وارننگ ہے کہ 3 دن تک تم اپنی اس دنیا میں اور اپنے گھر میں مزے کر لو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اور یہ جو وعدہ ہے وہ بالکل جھوٹا نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود ہے، یہ قوم عاد ہی کی طرح سے بڑے ہی طاقتور، بڑے ہی زوراور، لمبے قد کے، اور تاریخ کی روایتوں کے مطابق ان لوگوں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی وہ 300 سے لے کر کے 600 سال تک۔ ابھی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 75 سال، 80 سال، یعنی ایوریج جو ہے وہ 60 ایئر، 60 سے لے کر کے 70 کے بیچ میں آدمی مر جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی عمریں ایسی نہیں تھی، ان لوگوں کی عمریں 300 سے لے کر کے 600 سال تک۔ اور وہ لوگ جو گھر بناتے تھے لکڑی کا گھر نہیں بناتے تھے، کیونکہ لکڑی کا گھر بنائیں گے تو 50 سے 100 سال کے اندر میں ختم، معمولی گھر بنائیں گے تو وہی 50 سے 100 سال کے اندر میں ختم۔ وہ لوگ اتنے طاقتور اور اتنے ہنرمند اور اتنے مضبوط کہ پہاڑوں کو تلاش کر کے گھر بنا لیتے تھے۔ جو پہاڑیاں ہوتی تھی پہاڑوں کو تلاش کر کے اس میں بہترین گھر بناتے تھے، بہترین قسم کے سنگ تراش اور ماہر قسم کے انجینئر ایسا پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے کہ اس کے اندر ہر طرح کی سکھ سویدھا ہوتی تھی، اور اس میں وہ لوگ سالہ سال، صدہا سال وہ لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ قوم سمود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ ان ربک هو القوی العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ان کے مطالبے کے بعد معجزہ عطا فرماتا ہے اور اس کو وہ نہیں مانتے ہیں اور شرکشی پر اڑے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس قوم کے اوپر عذاب بھیجتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک تو معجزہ طلب کیا، اور پھر منع کرنے کے باوجود اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اس کو ہلاک کیا۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر میں تم پر عذاب آئے گا، لہذا 3 دن کے بعد قہر نازل ہوا۔ 3 دن کے بعد ان کے اوپر قہر نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا قہر نازل ہوا کہ اپنے ان مضبوط گھروں میں ہی وہ اس طرح سے پڑے رہ گئے کہ گویا کبھی وہاں پر وہ لوگ بسے ہی نہیں تھے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي يومئذ، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور صالح کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے تھے ان کو بچا لیا، عذاب سے بھی اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا، عذاب سے بھی بچایا اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچایا۔ ان ربک هو القوی العزیز، اور بے شک آپ کا رب قوی ہے اور غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سیدنا صالح علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ تم اور جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو لے کر کے فلسطین چلے جاؤ۔ وہ لوگ سب کے سب فلسطین چلے گئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کیسے عذاب آیا؟ یہاں پر ایک بات ہے اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر دوسری بات ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ دونوں طرح سے عذاب آیا۔ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے آ پکڑا ہے۔ چنگاڑ، زور کی آواز، زبردست قسم کے دھماکے کی آواز تھی، وہ آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ یہاں پر زبردست آواز ہے، قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 78 میں ہے کہ وہاں پر ان لوگوں کو زبردست قسم کے زلزلے نے آ پکڑا، یعنی زبردست قسم کا زلزلہ آیا۔ پہلے کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، زلزلہ آنے کی وجہ سے اور زمین پھٹنے کی وجہ سے ایسی سخت
دھماکے کی آواز، ایسی سخت چنگھاڑ کی آواز آئی کہ جو ان کے دل جو سینے میں دھڑک رہے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گئے. آواز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ گیا، جس کی وجہ سے سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. اتنی زبردست آواز تھی کہ ان کے دل اس آواز کو برداشت نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے جو جہاں پر تھا، گھر میں تھا، جس حالت میں تھا، اسی حالت میں سب کے سب وہیں پر ختم ہو گئے، مر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کألم یغنوا فیہا، ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر کبھی یہ لوگ بسے ہی نہیں تھے. الا ان ثمود کفروا ربہم، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، سمود نے اپنے رب کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، اپنے رب کو ماننے سے انکار کیا. الا بعدا لثمود، قوم سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے. یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ قوم سمود یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والے، کفر و شرک میں ملوث رہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جانے کے بعد بھی اس حکم کو نہ ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ حشر کیا ہے. یہ عبرت ہے قریش مکہ کے لیے بھی، اور یہ عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم لوگ بھی اللہ کے عذاب سے کبھی بھی دوچار ہو سکتے ہیں. اگر ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے رستے کو نہیں پکڑا تو اللہ کا عذاب کبھی بھی ہمیں آ کر لے سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھتے تھے اور ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.